الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنون علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی فرمان رسول کریم ہے۔ یا عباد اللہ اعینونی فرمان رسول کریم ہے۔ اللہ کے ولیوں سے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے طریقت کے رہنما موجود ہیں، ان کی آمد پہ میں ہزاروں جان بھی قربان کر دوں تو ناکافی ہے۔ آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جم غفیر اس دعا کا ثمر ہے کہ جس ہستی نے فرمایا تھا کہ میں نے اس تناور درخت کو تخت الثری پہ رکھ کے اس کی شاخیں عرش معلیٰ تک پہنچا دی ہیں، اور آج میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، لمحہ بلمحہ، لہجہ بلہجہ اللہ پاک کے کرم، اس کی رحمتیں، اس کے انعامات کہیں زیادہ ہیں۔ مجھ جیسا نالائق، نادان اور علم و فہم میں کم حیثیت کا مالک، اس آستانے کا ادنا خادم ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ مجھ سے حسین و جمیل چہرے سڑکوں کی خاک چھان رہے ہیں، پھر سوچتا ہوں یہ کرم میرے سرکار کا ہے، میرے پیر کا ہے، میرے والد گرامی کی دعائیں ہیں۔ تو اگر مجھے اس داستان پاک کی خاک روبی کا شرف حاصل ہو جائے تو میں اپنے لیے ویسے شرف سمجھوں گا، اور برملا میں ان طلباء کا اور طالبات کا خادم اور غلام ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریباً 2.25 سال کا عرصہ میرے برادر مکرم صاحبزادہ پیر منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو گئے ہوئے تقریباً 2.25 سال ہو چکے ہیں۔ ان 2.25 سالوں میں میرا کوئی دن اور میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اس درخت کو لگانے کے لیے پانی دینے کے بارے میں کبھی خیال نہ کیا ہو۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، اگر میرا بس چلے تو میں یہاں سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دوں۔ الحمدللہ ہماری یہ جو بلڈنگ ہے کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے، مگر میرے دل میں بڑی طویل سوچیں ہیں، اپنی کار کوٹھی اور بنگلے کے لیے نہیں۔ میرے والد گرامی کو کسی نے کہا تھا، حضور آج وہ کمرہ موجود ہے جہاں پہ میرے شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور میرے والد گرامی بھی اسی میں نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ایک بکرا بیچ کر
اس کا سیمنٹ لا کے اس کو ذرا اس کو ٹیپ ٹاپ کر دیں، پلسٹر کروا دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا لوگ بکرے میری ذات کے لیے نہیں لاتے، لوگ مجھے بکرے دیتے ہیں، میں ان کو ذبح کروا کے پکا کے ان طلباء کو کھلاتا ہوں، جس سے طاقت مجسر ہوتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس خون کی طاقت سے اللہ کو قرآن پڑھتے ہیں۔ قبروں کی کیا بات ہے؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا حضور آپ اکیلے ہو چکے ہیں، ایک گاڑی لے لیں، اگر جتنا کام ہو چکا ہے اگر میں چاہتا 2 یا 3 گاڑی میں لے سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ صرف اور صرف اس آستانے کی غلامی میں گزر جائے۔ الحمدللہ سبحان الحمدللہ ہمارے پاس بچیوں کا ادارہ موجود تھا، بلڈنگ نہیں تھی، تو ہم نے اس طرف قدم بڑھایا، میرے رفقا نے مدد فرمائی، ویران اعضاء میں نے دعائیں فرمائی، ایک پورشن بن گیا، اور ایک ہفتہ پہلے دوسری منزل کا جو ہے لنٹر وہ ڈل چکا ہے، چھت ڈل چکی ہے۔ اس کے بڑے لوازمات ہیں۔ ہمارا ادارہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، درس نظامی ہو، سکول کی تعلیم ہو، درس قرآن ہو، حدیث قرآن ہو، کسی قسم کا کوئی بھی درس دیا جائے اس کی فیس نہیں ہے۔ الحمدللہ بچیوں کے سکول کی تعلیم کا وہ بھی الحمدللہ انتظام ہو چکا ہے، اس کے بڑے لوازمات ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ جو میں سوچ رہا ہوں، اور یہ بھائی جان بھی فرمایا کرتے تھے، ہمارے اس دربار شریف کا اوپر والا گنبد ابھی نامکمل ہے، اس کو بنانا ہے۔ یہ تقریباً اس سے 10-15 فٹ ہائٹ اونچی ہوگی، بلند ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ ہم کریں گے، اور آپ حضرات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں بیکھو بورڈ شریف حاضر ہوا، پھر قمر رضا شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری بلڈنگ ناکافی ہے، حال ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو میں نے سوچا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا جو گھر ہے نا اس کو مسمار کر کے گرا کو شہید کر کے یہاں پہ ایک بڑا سا ہال تعمیر کر دیا جائے۔ اب یہ ان کی بات میرے دل کو لگی۔ ہمارے پاس جو مدرسہ ہے بچیوں کا، ان کے پاس 11 مرلے جگہ آپ کی، ہماری جو جگہ ہے وہ صرف اور صرف 6 مرلے ہے، اس کو ناکافی سمجھتا ہوں۔ بہت سارے بچیوں کا ہم ابھی ایڈمیشن نہیں دے رہے، اس وجہ سے وہ مدرسہ بھی کم پڑ چکا ہے۔ میں نے سوچا یہ اپنا گھر اس کو گراؤں گا، جو بھی آپ کے سامنے گھر ہے جہاں پہ مستورات تشریف فرمائے، اس گھر کو گرا کے نیچے ہم رہ لیں گے، اوپر ایک عظیم بڑا سا ہال تعمیر کر دیا جائے گا۔ اس ہال میں ہمارے اور آپ کے یہ جو باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، مہربانی فرما کے چپ کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سارے گھر کے اوپر جہاں پہ لنگر خانہ بنا ہوا وہاں پر بھی اس گھر کے اور مسجد تک ایک بڑا سا ہال تعمیر کیا جائے، جہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 1000 یا 2000 بھی بچیاں ہیں تو وہ ساری علم قرآن حاصل کر سکے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس لنگر خانہ کے 92 فٹ ہے، سرکار کے اس مبارک کے بھی آداد 92 ہیں، قدرتی طور پہ ہمارا جو لنگر خانہ ہے وہ 92 فٹ ہے سرکار کی نسبت سے۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، اس طرف جنوب کی طرف منہ کر کے میں نے سوچا کہ یہاں پہ ہمارے اساتذہ جو شادی شدہ ہیں ان کے کوارٹر بنائے جائیں گے، ان کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرحلہ اور ہے، ہمارے
یہ مغرب سائڈ پہ 1 ایکڑ زمین ہے. اگر یہاں پہ گھر بنیں گے، ہمارے نادان بچے چھتوں پر چڑھیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، اور میرا جو مشن ہے یا میری محبت جو میرے شاہ جی لجپال نے جو بوٹا لگایا تھا، میری محبت آمین سبحان اللہ. اب میری جو محبت ہے اچھا اب میری محبت جو میرے شیخ کامل نے، شیخ طریقت نے اور میرے سائیوں نے جو مجھے مشن دیا ہے، جب دستار میرے سر پہ باندھی گئی، حضور آپ نے لجپالی فرمائی، تو میں نے اللہ سے کے ساتھ ایک بات کی، رب کائنات سے، یا رب کائنات یہ پن بڑی بھاری ہے، یہ گٹھڑی پن بڑی بھاری ہے، اور تو نے اٹھوائی ہے، طاقت بھی تو نے بھی عطا فرمانی ہے میرے صحیح سے. اب میرا جو اگلا مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ ہم وہ ویسے دے دیں تو بھی ان کی بڑی مہربانی، یا خرید کے. ایک حال یہ ہے، دربار شریف کے دائیں سائڈ پہ بھی حال ہے، یعنی شمال کی طرف حال بن چکا ہے الحمدللہ. میں نے فوراً پہلا کام یہ کروایا تھا، یہ ساتھ جہاں پہ محفل ہو سکتی ہے، یہاں پہ بھی اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا. یہ شمال کی طرف بھی اللہ کا قرآن اور جنوب کی طرف بھی اللہ کا قرآن، 3 ہو گئے. اور مغرب کی طرف جب فوراً جگہ ملتی جائے گی، ایک حال ادھر تعمیر کر دیں گے، چاروں کونوں پہ، چاروں سائڈوں پہ اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا. اور اصحاب اربع ان کی نسبت سے، 4 یاروں کی نسبت سے یہ نسبت ہے، اور درمیان میں خود جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے ان کا مزاج، یہ 5 طرفہ کی نسبت سے ہے. یہ 5 سمتیں، یہ 5 جہتیں بن جائے گی. آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میری صحت خراب رہتی ہے، مجھے صحت بھی عطا فرمائے، اور اس کام کو میری زندگی میں پایہ تکمیل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. ہم نے یہ حافظ صابر صاحب موجود ہیں، زیب صاحب ہیں، ایک حافظ مختار صاحب ہیں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، تو اس کا نام ہے حیات القرآن فاؤنڈیشن. یہ کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ تھوڑا یہ خود تعاون کرتے ہیں. ایک ہمارے حافظ ابرار صاحب ہیں، زیب صاحب ہیں، وہ بڑا تعاون کرتے ہیں. کچھ تعاون علی رضا صاحب نے کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں یہ کام ایسے نہیں ہو جاتے. ہم مانگنا ہم نے کوئی نہیں کہ میں چلا جاؤں یہ اتنے نکال لیں، جن سائیوں نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم کرتے ہیں اس طرح. وہ خود شاہ جی نے مجھے فرمایا کہ تما منع اور جمع، تما نہ کرو، لالچ نہ کرو، جو خدمت ہو اس کو منع نہ کرو اور جمع نہ کرو، نظام چلاؤ. ہمارا یہی دستور ہے. اپنے علاقوں میں آپ ایک تنظیم کیمپ کریں حیات القرآن فاؤنڈیشن کے نام سے. وہاں پہ خود آپ، میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے خود یہ کام کرنا ہے. وہ بچہ جو 4 سال کی عمر میں یہاں پہ آیا اور پھر جب بڑا ہوا، جوان ہوا، 1 سال 2 سال 18 سال کے بچے جہاں سے فیض یاب ہو کے 18 سال رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اس ادارے کے ساتھ معاونت کریں. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے. میرے لیے یہ تو سر کے تاج ہیں یہ ہستیاں. میرے سامنے جتنے چہرے تشریف فرمائیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. جو ہے بسات احترام اور آپ کا بسات شکریہ.